کراچی پاکستان کا معاشی دل، روشنیوں کا شہر، لیکن ان روشنیوں کے نیچے ہمیشہ گہرے سائے رہے ہیں۔ یہاں طاقت کی جنگ کبھی گینگسٹرز نے لڑی، کبھی سیاسی جماعتوں نے اور کبھی خفیہ ہاتھوں نے۔ لیکن آج اس شہر کی نبض اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا۔ سوچیں، ایک زمانہ تھا جب کراچی کی سڑکوں پر ایک ہی قانون چلتا تھا، طاقت کا قانون۔ اس وقت عدالتیں نہیں بلکہ گلیاں فیصلے سناتی تھیں، اور طاقت ہمیشہ ان کے پاس رہی جو قانون کو ماننے کے بجائے اسے اپنے پیروں تلے رونتے تھے۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ اب دیکھیں، اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یہ ایک پیچیدہ کہانی ہے کہ کیسے طاقت بندوق سے نکل کر قلم تک پہنچی اور گینگسٹرز کی جگہ سفید پوش مافیا نے لے لی۔ اس کہانی کی جڑیں کراچی کے دل میں ہے، ایک ایسے علاقے میں جو شہر کی روح بھی ہے اور اس کا ناسور بھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ لیاری کراچی کا سب سے پرانا محلہ، یہ کبھی باکسنگ اور فٹ بال کے چیمپئنز پیدا کرتا تھا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے منظم جرائم کا گڑھ بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جب شہر مختلف علاقوں میں بٹا ہوا تھا اور ہر علاقے کا اپنا ایک بےتاج بادشاہ تھا، اپنا ایک قانون۔ لیاری سے لے کر ملیر اور کرنگی تک ہر جگہ ایک باس کی حکومت تھی، اور لیاری کی اس بے لگام سلطنت کا بادشاہ ایک ایسا شخص تھا جس کا نام ہی دہشت کی علامت بن گیا۔ اس نے نہ صرف لیاری پر حکومت کی بلکہ کراچی میں جرائم کی تاریخ کا ایک پورا باب لکھا۔ رحمان ڈکیت کی کہانی کسی فلمی کردار سے کم نہیں۔ اس کا اصل نام تو سردار عبد الرحمان بلوچ تھا، لیکن جرم آپ کہہ سکتے ہیں اسے وراثت میں ملا تھا۔ اس کا خاندان دہائیوں سے منشیات کے دھندے میں تھا، اور اس نے خود صرف 13 سال کی عمر میں ایک شخص کو چھرا گھونپ کر جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ 2001 کے بعد اس نے پیپلز امن کمیٹی کے نام سے اپنی سلطنت قائم کی، جو منشیات، بھتہ خوری اور اسلحے کے زور پر چلتی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ رابن ہوڈ تھا، لیکن قانون اور زیادہ تر شہریوں کی نظر میں وہ ایک بے رحم گینگسٹر تھا۔ رحمان کا راج تو تھا، لیکن طاقت کی دنیا کا اصول ہے، کوئی ہمیشہ بادشاہ نہیں رہتا۔ نئے کھلاڑی ابھر رہے تھے، اور جلد ہی ایک قتل نے لیاری کی گلیوں کو ایک ایسی گینگ وار میں جھونک دیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور اس پوری خونی جنگ کی وجہ کوئی بڑا گینگسٹر نہیں بلکہ ایک عام سے ٹرانسپورٹر بنا۔ نام تھا اس کا فیضو ماما۔ وہ رحمان ڈکیت کا دور کا رشتہ دار تو تھا، لیکن اس نے اپنی محنت سے بس اڈے پر ٹائم کیپری سے اپنا کاروبار کھڑا کیا تھا۔ وہ بس امن سے اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ اب کراچی میں اس زمانے میں کاروبار کرنے کا ایک اصول تھا، ایک ان لکھا قانون، بھتہ۔ یہ وہ تحفظ کی قیمت تھی جو ہر دکاندار اور تاجر کو مقامی گینگ کو دینی پڑتی تھی۔ فیضو ماما بھی رحمان ڈکیت کو ہر مہینے یہ قیمت ادا کرتا تھا، جو اس کے بڑھتے کاروبار کے ساتھ 15,000 سے شروع ہو کر 50,000 روپے تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن رحمان ڈکیت کی گرفت اب کمزور پڑ رہی تھی۔ ایک نیا زیادہ بے رحم گینگ لیڈر ابھر رہا تھا، ارشد پپو۔ اس نے لیاری کے تخت پر نظریں جما لیں، اور اس تخت کا راستہ بھتے کے منافع بخش کاروبار سے ہو کر گزرتا تھا۔ ارشد پپو نے فیضو ماما کو فون کیا اور ایک سیدھا مطالبہ کیا، آج کے بعد بھتہ رحمان کو نہیں، مجھے ملے گا۔ فیضو ماما کی وفاداری نے اسے انکار پر مجبور کیا، اور یہی انکار اس کی موت کا پروانہ بن گیا۔ ارشد پپو نے اسے نہ صرف اغوا کر کے قتل کیا بلکہ سرعام اس کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ ایک کھلا اعلان جنگ تھا کہ شہر میں اب نیا بادشاہ آ چکا ہے۔ فیضو ماما کے قتل نے گلیوں میں آگ لگا دی، ایک نہ ختم ہونے والی گینگ وار شروع ہو گئی۔ اسی جنگ کے دوران 9 اگست 2009 کو رحمان ڈکیت بھی ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بادشاہ مر چکا تھا، لیکن تخت خالی نہیں رہا۔ اس پر بیٹھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فیضو ماما کا اپنا بیٹا تھا، عزیر بلوچ۔ اب کہانی میں ایک ایسا کردار آتا ہے جو پچھلوں سے کئی زیادہ خطرناک اور بے رحم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جنگ علاقے کے لیے نہیں بلکہ ذاتی انتقام کے لیے تھی۔ یہ تھا عزیر بلوچ، فیضو ماما کا بیٹا۔ اس کے سر پر صرف ایک ہی جنون سوار تھا، اپنے باپ کا بدلہ۔ اس نے رحمان ڈکیت کی گینگ سنبھالی، اور اس کا واحد مقصد ارشد پپو کو ختم کرنا تھا، اور اسے یہ سب کرنے کی کھلی چھوٹ تھی کیونکہ اس کے سر پر شہر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا۔ اس سیاسی چھتری تلے لیاری اس کی ذاتی جاگیر بن گئی، جہاں پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تھا۔
اندازہ لگائیں اس کے خلاف 200 سے زیادہ مقدمات درج تھے۔ اغوا، قتل، لوگوں کو زندہ جلانے کے الزامات، کیا کچھ نہیں۔ لیکن یہ سب صرف کاغذی کارروائیاں تھیں۔ سیاسی سرپرستی کی وجہ سے وہ قانون سے بالا تر تھا۔ لیاری اس کی سلطنت تھی اور وہ اس کا بے رحم بادشاہ۔ اور پھر اس نے اپنے باپ کے قاتل ارشد پپو کے لیے جال بچھایا۔ اس نے پولیس کو خریدا۔ سوچیں، قانون کے محافظوں نے ہی ارشد پپو کو گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں نہیں بلکہ سیدھا عزیر بلوچ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ بدلہ نہیں، ایک وحشیانہ تماشا تھا۔ عزیر نے اپنے باپ کا انتقام لیاری کی گلیوں میں سب کے سامنے لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ارشد پپو کا آخری وقت آ گیا ہے تو وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ عزیر نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کے دھڑ سے فٹ بال کھیلا۔ یہ ایک عوامی تماشا تھا، ایک پیغام تاکہ اس کی دہشت ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ اب دیکھیں، یہ جو کچھ لیاری میں ہو رہا تھا یہ صرف ایک محلے کی کہانی نہیں تھی، یہ تو پورے کراچی کی ایک تصویر تھی۔ شہر کے دوسرے حصوں میں بھی طاقت کا کھیل اسی بے رحمی سے کھیلا جا رہا تھا، بس کھلاڑی مختلف تھے۔ اگر لیاری میں عزیر بلوچ کا سکہ چلتا تھا تو کراچی کے باقی مرکزی علاقوں پر MQM کی حکومت تھی۔ طریقے وہی تھے، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور خوف کی سیاست۔ یہ ایک ایسا گٹھ جوڑ تھا جس میں گینگسٹر، پولیس اور سیاستدان سب ایک ہی صفحے پر تھے۔ آخر کار جب پانی سر سے گزر گیا تو ریاست حرکت میں آئی۔ 2013 میں رینجرز کو کھلی چھوٹ دے کر کراچی آپریشن شروع کیا گیا۔ شروعاتیں چھوٹے مجرموں سے ہوئی لیکن جلد ہی بڑے نام نشانے پر آ گئے۔ عزیر بلوچ کو دبئی سے پکڑ کر لایا گیا اور MQM کے مرکز 90 پر بھی تالے لگ گئے۔ تو آپریشن کے بعد ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری تو کم ہو گئی، لیکن کیا کراچی واقعی صاف ہو گیا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ ڈان تو چلے گئے لیکن سسٹم نہیں بدلا۔ جرم نے صرف اپنا حلیہ بدل لیا۔ جہاں پہلے بندوق سے بھتہ وصول ہوتا تھا، اب فائلوں اور سرکاری منظوریوں کے ذریعے پیسہ بنایا جاتا ہے۔ بندوق کی جگہ قلم نے لے لی اور جرم گلیوں سے نکل کر ایئر کنڈیشن دفتروں میں پہنچ گیا۔ تو آج کراچی کو کون چلا رہا ہے؟ گلیوں کے گینگسٹرز تو نہیں، لیکن ان کی جگہ لینے والے نئے کھلاڑی شاید ان سے بھی زیادہ منظم اور طاقتور ہیں۔ آج کراچی پر سفید پوش مافیاز کی حکومت ہے۔ واٹر ٹینکر مافیا جو پانی بیچتا ہے، لینڈ گریبنگ مافیا جو زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، اور ریئل اسٹیٹ کے بڑے کھلاڑی جو قانون کو اپنی مرضی سے موڑتے ہیں۔ ان سب کو تحفظ دینے کے لیے ایک خاموش میڈیا بھی موجود ہے۔ اوپر سے سب کچھ قانونی لگتا ہے لیکن اندر کا نظام آج بھی اتنا ہی کرپٹ ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کراچی میں طاقت کا دباؤ اب بھی قائم ہے۔ کبھی وہ بندوق کے ذریعے ہوتا تھا، کبھی ووٹ کے ذریعے، اور آج فائلوں کے ذریعے۔ کھلاڑی تو بدل رہے ہیں لیکن کیا اصل کھیل کبھی بدلا ہے؟